ویلکم ڈیئر فرینڈز، ماڈرن ہسٹری کے لیکچر 5 میں ہم نے اینگلو افغان وارز کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج لیکچر 6 میں ہمارا ٹاپک ہے اینگلو سندھ اینڈ اینگلو سکھ وارز۔ ہر ایک کنسیپٹ کو میں کلیئر کروں گا، آپ کانسنٹریشن کے ساتھ پورا لیکچر سنتے رہنا۔ دوستو سوچئے، اگر 1840s میں مہاراجہ رنجیت سنگھ زندہ رہتے تو کیا پنجاب کبھی انگریزوں کا غلام بنتا؟ اسی طرح سے اگر سندھ کے امیروں نے انگریزوں کی چالاکی کو وقت پر سمجھ لیا ہوتا تو کیا آج پاکستان کا نقشہ ایسا ہوتا؟ یہ کہانی صرف توپوں اور بندوقوں کی نہیں ہے، بلکہ دھوکے، سازشوں، ڈپلومیسی اور ٹریڈ انٹرسٹس کی ہے۔ ایک طرف برٹن کی ایسٹ انڈیا کمپنی جو بزنس کے نام پر پورے ہندوستان کو ہضم کر رہی تھی، اور دوسری طرف وہ طاقتیں جو آخری سانس تک اپنے وجود کی جنگ لڑ رہی تھی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ سندھ انگریزوں نے کیسے جیتا، سکھوں کا کافی بڑا لشکر کیوں ٹوٹا، اور کیسے صرف چند ٹریٹیز، چند غلط فیصلے ایک پورے خطے کی تاریخ بدل گئے۔ یہ ہے کہانی اینگلو سندھ اور اینگلو سکھ جنگوں کی، ہسٹری کے وہ پیجز جنہیں سمجھنا آج بھی بہت ضروری ہے۔ لارڈ ولیم بینٹک وہ پہلا گورنر جنرل تھا جس کو محسوس ہونے لگا تھا کہ رشیا برٹش انڈیا پہ حملہ کر سکتا ہے، اس لیے وہ پنجاب کے رولر مہاراجہ رنجیت سنگھ اور سندھ کے امیروں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا۔ وہ برٹش انڈیا کو کسی بھی پاسبل اٹیک سے بچانے کے لیے افغانستان کو ایک بفر سٹیٹ بنانا چاہتا تھا۔ پنجاب اور سندھ کے ساتھ دوستی آگے بڑھانے کے لیے پہلے برٹش انڈیا کی کیپٹل کلکتہ اور پنجاب کی کیپٹل لاہور کے درمیان گفٹز ایکسچینج کیے گئے۔ اس کے بعد 25 اکتوبر 1831 کو ستلج دریا کے کنارے روپڑ کے مقام پر لارڈ ولیم بینٹک اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے درمیان ایک شاندار ملاقات ہوئی اور انڈس نیویگیشن ٹریٹی سائن کر لی گئی۔ اس ٹریٹی کے تحت ستلج دریا کو کشتیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اس کے علاوہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ ایک ٹریڈ ڈیل بھی سائن ہوئی، یعنی انگریزوں نے پنجاب کے ساتھ پوری سیٹنگ کر لی۔ اسی طرح سے دوستی کا ڈرامہ کرتے ہوئے سندھ کے امیروں کے ساتھ بھی ایسی ہی ٹریٹی سائن کر لی گئی۔ انگریزوں کی ان سب چالوں کے باوجود دنیا ایک خطرناک کھیل میں داخل ہو چکی تھی، ایک ایسا کھیل جو تخت، تاج اور زمینوں کی لالچ سے بھرا تھا۔ یورپ سے ایشیا تک دنیا کی دو بڑی طاقتیں یعنی روس اور برٹن آمنے سامنے آ گئی، کیونکہ روس ساؤتھ کی طرف بڑھ رہا تھا اور برٹن کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں روس افغانستان یا ایران کے راستے انڈیا پر قبضہ نہ کر لے۔ یہی تھا وہ لمحہ جب برٹن نے فیصلہ کیا کہ اب بس انہیں روس کو روکنا ہوگا۔ اس لیے برٹش ڈپلومیٹس ایک نئی چال چلے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جب تک سندھ ان کے قابو میں نہیں آتا، افغانستان یا ایران میں کامیابی ممکن نہیں ہے، کیونکہ سندھ کے دریا، اس کی تجارت اور اس کی لوکیشن سب کچھ ایک گولڈ مائن کی طرح قیمتی تھا۔ 1832 میں سندھ کے امیروں اور انگریزوں کے بیچ میں ایک ٹریٹی ہوئی جس کے تحت سندھ کی سڑکیں اور دریا انگریزوں کے لیے کھول دیے گئے، لیکن یہ صرف ایک شروعات تھی، اصل پلاننگ تو کچھ اور ہی تھی۔ انگریزوں نے چالاکی سے، دھمکیوں اور لالچ کے ذریعے 1839 میں ایک سبسیڈری ٹریٹی پر سندھ کے امیروں سے دستخط کروائے، یعنی سندھ کے بہادر حکمران دھیرے دھیرے انگریزوں کے جال میں پھنستے جا رہے تھے۔ آخر کار 1843 میں برٹش جنرل سر چارلز نیپیئر نے سندھ کے خلاف ایک چھوٹی سی ملٹری کمپین شروع کی۔ یہ ایک تیز رفتار جنگ تھی جس کے بعد سندھ پوری طرح سے برٹش امپائر میں شامل ہو گیا۔ سندھ کے علاوہ پنجاب کو بھی انگریزوں نے 1833 سے گھیرنے کی چالیں چلنا شروع کر دی تھی، اور جون 1839 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ڈیتھ نے پورے پنجاب کو ہلا کر رکھ دیا۔ جس مہاراجہ کی طاقت ایک ڈیکیڈ تک انگریزوں کو پنجاب سے دور رکھے ہوئے تھی، وہ اب ختم ہو گئی۔ طاقت کا بیلنس بگڑ گیا اور سکھ امپائر میں ایک کے بعد دوسرا رولر بدلتا رہا۔ امپائر سازشوں سے بھر چکا تھا، سپاہی بکھرنے لگے اور انگریز اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے۔
یعنی اب یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ انگریز سکھوں کے ساتھ لڑائی کرنے والے تھے۔ سکھ فوجیں بارڈر پر جمع ہونے لگی، انگریز افسروں نے پلاننگ تیز کر دی، اور پھر 1845 میں پہلا اینگلو سکھ وار شروع ہوا۔ دسمبر 1845 پنجاب کے میدانوں میں دھند چھائی ہوئی تھی، لیکن وہ صرف موسم کی دھند نہیں تھی، بلکہ اس بڑے اور خونی جنگ کی دھند بھی شامل تھی۔ ایک ایسی لڑائی جہاں سکھ امپائر اپنی ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہی تھی، اور دوسری طرف تھے انگریز جو پورے ساؤتھ ایشیا پر قبضے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ وزیر اعظم لال سنگھ کے انڈر سکھ فوج نے انگریزوں کا سامنا کیا، لیکن انگریز جنرل سر ہیوگف نے مڑکی کے میدان میں سکھوں کو ہرا دیا۔ اسی دوران فیروز پور میں کمانڈر ان چیف تیجا سنگھ کو بھی ہار ہوئی۔ پھر 1846 میں جب انگریز جنرل ہیری سمتھ بدیوال پہنچا تو سکھ کمانڈر رنجور سنگھ مجیٹھیا نے اسے منہ توڑ جواب دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سکھوں نے انگریزوں کو بتایا ہم ابھی ختم نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ ایلیوال اور سبراؤ میں بھی لڑائیاں ہوئی۔ یہ لڑائیاں دریائے ستلج کے کنارے پر ہوئی، اور انگریزوں نے پوری طاقت کے ساتھ سکھوں کو ہرایا اور لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے بعد اسی سال یعنی 1846 میں ٹریٹی آف لاہور سائن ہوئی۔ اس ٹریٹی کے مطابق سکھوں کو نہ صرف جلندھر دوآب انگریزوں کے حوالے کرنا پڑا، بلکہ 1.5 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا، لیکن سکھ امپائر جرمانے کے 75 لاکھ روپے ہی دے پایا۔ باقی پیسوں کے بدلے کشمیر انگریزوں نے قبضے میں لے کر گلاب سنگھ کو بیچ دیا۔ اس طرح ایک خوبصورت وادی ایک سودا بن گئی۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے سر ہنری لارنس کو لاہور میں ایک برٹش ریپریزنٹیٹیو بنا کر رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے 5 سالہ بیٹے دلیپ سنگھ کو پنجاب کا رولر مان لیا، اور اس کی ماں رانی جندن کو دلیپ سنگھ کی حکومت چلانے کے لیے ریجنٹ یعنی نگران بنا دیا۔ لیکن یہ سب انگریزوں کا پنجاب میں لوکل گورنمنٹ بنانا ایک ڈرامہ تھا، کیونکہ دسمبر 1846 میں ٹریٹی آف بائروال ہوئی، جس کے تحت رانی جندن کو ہٹا کر برٹش ریزیڈنٹ سر جان لارنس کے انڈر 8 سکھ سرداروں کا ایک ریجنسی کونسل بنایا گیا۔ اس ریجنسی کونسل کا کام یہ تھا کہ اگر پنجاب کا مہاراجہ مائنر ہو یا کسی وجہ سے پریزنٹ نہ ہو تو اس وقت حکومت یہی ریجنسی کونسل سنبھال سکتا تھا۔ اس سب کے علاوہ انگریزوں نے پہلے رانی جندن کو شیخ پورہ کے قلعے میں نظر بند کیا، پھر بنارس بھیج دیا۔ اوپر سے ظلم یہ کہ اس کی پینشن بھی کم کر دی گئی۔ یہ صرف ایک عورت کی گریما پہ اٹیک نہیں تھا، بلکہ یہ پوری سکھ قوم کے غرور پر حملہ تھا۔ اس وجہ سے جذبات بڑکنے لگے، غصہ پکنے لگا، اور سکھ قوم ایک بار پھر میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ اپریل 1848 میں ملتان کے گورنر دیوان ملراج انگریزوں کے ظلم سے تنگ آ چکا تھا۔ جب انگریزوں نے اسے حکومت چھیننی چاہی تو اس نے بغاوت شروع کر دی، تلواریں نکلی، اور ملتان کی فضا میں ایک نئی جنگ یعنی سیکنڈ اینگلو سکھ وار شروع ہونے لگی۔ اور جب 14 سپتمبر 1848 کے دن سکھ فوج بغاوت میں شامل ہوئی تو یہ ایک لوکل لڑائی نہیں رہی، بلکہ یہ سکھ قوم کا انگریزوں کے خلاف ریولٹ بن گیا۔ پھر نومبر 1848 میں رام نگر میں لڑائی ہوئی، خون بہت بہایا گیا، لیکن فیصلہ نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد جنوری 1849 میں چلیاں والا باغ میں ایک خوفناک لڑائی ہوئی، لاشوں کے ڈھیر، توپوں کی گرج اور تلواروں کی جھنکار، لیکن جنگ پھر بھی فیصلہ کن ثابت نہ ہو سکا۔ ایسا لگتا تھا جیسے تاریخ ایک بڑا طوفان آنے سے پہلے خاموشی سے سانس روک رہی ہو۔ فیب 1849 میں گجرات کے میدان میں آخر کار فیصلہ ہو گیا۔ انگریزوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور سکھوں کو ہرا دیا۔ 12 مارچ کو سکھوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ ایک دل توڑ دینے والا لمحہ تھا۔ قوم جسے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے خون سے سینچا تھا، اب انگریزوں نے ہرا دیا۔ اس کے بعد گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی نے اعلان کیا کہ پنجاب اب برٹش امپائر کا حصہ ہوگا۔ پھر 10 سالہ مہاراجہ دلیپ سنگھ کو اپنی ماں رانی جندن کے ساتھ انگلینڈ بھیج دیا گیا۔
پھر 1849 میں پنجاب کو سنبھالنے کے لیے 3 کمشنروں کا ایک بورڈ بنایا گیا، جن میں سر ہنری لارنس، سر جان لارنس اور چارلز جی مینسل تھے، لیکن جلد ہی یہ بورڈ بھی ختم کر دیا گیا اور 1853 میں سر جان لارنس کو پنجاب کا چیف کمشنر مقرر کیا گیا۔ تھینک یو۔